بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت دوئم، سبق نمبر 17، صفحہ نمبر 113 تا 117۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی جانیے۔ چنبیلی ایک خوشبودار پھول، سہیلی دوست، کلیاں پھول بننے سے پہلے کی حالت، کلی کی جمع، پھیلا پھیلا، بڑھا ہوا، بکھرا ہوا، بھینی بھینی، ہلکی ہلکی، دھیمی دھیمی، فخر کرنا، ناز کرنا۔ پیارے بچوں، آپ نے ان سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے، چنبیلی کا پودا کیسا ہے؟ چنبیلی کا پودا پھیلا پھیلا ہے۔ پاکستان کے قومی پھول کا کیا نام ہے؟ پاکستان کے قومی پھول کا نام چنبیلی ہے۔ پھولوں میں ہے پھول چنبیلی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ویسے تو بہت سارے پھول ہیں، لیکن چنبیلی کا پھول سب سے الگ ہے۔ چنبیلی کی کلیوں کی خوشبو کیسی ہے؟ اس کا جی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ نے بتانا ہے چنبیلی کی کلیوں کی خوشبو کیسی ہے اور اس کا جی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ چنبیلی کی کلیوں کی خوشبو دھیمی دھیمی ہے اور بھینی بھینی ہے اور اس کا جی پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ درست اور غلط مصرعے کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہمارا مصرعہ ہے، پھولوں میں ہے پھول گلابی، تو یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ اس کا پودا اجلا اجلا، جی یہ بالکل درست ہے۔ مجھ کو اس پر فخر رہے گا، بالکل درست ہے۔ یہ دیں خوشبو میٹھی میٹھی، نہیں یہ غلط ہے۔ پھول چمیلی میرے وطن کا، جی بالکل درست ہے۔ آپس کی بات جان لیتے ہیں۔ نیچے ایک کہانی دی گئی ہے، کہانی غور سے سنیں اور سننے کے بعد درست تلفظ کے ساتھ کہانی بلند آواز سے دہرائیں۔ پیارے بچوں، کہانی کا نام ہے گدھا اور مرغی۔ ایک شخص نے گھر میں ایک گدھا اور ایک مرغی رکھی ہوئی تھی۔ مرغی کے انڈوں سے 10 چوزے نکلے۔ چوزے بہت خوبصورت تھے، وہ کھیل تماشا کرتے، اچھلتے کودتے، وہ شخص ان کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا، انہیں کھانے کے لیے نئی نئی چیزیں دیتا۔ گدھے نے سوچا، کاش میں بھی ان چوزوں کی طرح اچھلا کودا کروں تاکہ مالک مجھ سے بھی خوش ہو۔ یہ سوچ کر وہ دولتیاں جھاڑنے لگا۔ مالک نے پہلے تو خیال کیا شاید مکھیاں اور مچھر اسے ستا رہی ہیں، لیکن بعد میں وہ سمجھ گیا کہ گدھا مستیاں کر رہا ہے۔ مالک کو غصہ آیا، اس نے ڈنڈے سے گدھے کی خوب پٹائی کی۔ گدھا سب اچھل کود بھول گیا، وہ سمجھ گیا دوسروں کی نقل کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ کاش! تو گدھے نے اس کہانی سے کیا حاصل کیا کہ دوسروں کی نقل نہیں کرنا چاہیے، جو آپ کا کام ہے آپ کو صرف وہی کرنا چاہیے۔ لفظوں کی بات میں ہمارے پاس ہے، دیے گئے الفاظ میں آخری حرف کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ہر لفظ کے آخری حرف سے ایک نیا لفظ بنائیں اور لکھیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو کچھ لفظ دیے گئے ہیں، جیسے پہلا لفظ ہے خالد۔ خالد میں آخری لفظ دال ہے، دال سے آپ نے کوئی بھی لفظ بنانا ہے، جیسے دل، دن۔ اس کے بعد کتاب، کتاب میں آخری لفظ بے ہے، بے سے بابا، بے سے باجا۔ پھر ہمارے پاس ہے دن، دن کا آخری لفظ ہے نون، نون سے نانا، نون سے نانی، نون سے ناک۔ آخری لفظ ہمارے پاس ہے انار، انار کا آخری لفظ ہے رے، رے سے آپ بنا سکتے ہیں راجا، رے سے رات۔ ارکان ملا کر لفظ بنائیں اور سامنے خانوں میں لکھیں۔ آپ نے یہ جو لفظ ہیں، ارکان ہیں، ان سے لفظ بنانے ہیں۔ جیسے ہمیں کچھ ارکان دیے گئے ہیں، جیسے جھے واو ٹے جھوٹ، زے زال لام لام تے ذلت، ناراض، رنجیدہ، انجام۔ جی فعل امر، ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اسے فعل امر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل امر کہتے ہیں۔ جیسے ہمیشہ سچ بولو، دروازہ کھول دو، گھر جاؤ، جلدی کرو۔ فعل نہیں کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل جس میں کسی کام سے منع کیا جائے اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ مثال دیکھتے ہیں، جھوٹ مت بولو، دروازہ نہ کھولو، گھر نہ جاؤ، جلدی مت کرو۔ دیے گئے فعل نہیں کے جملوں کو فعل امر میں تبدیل کر کے لکھیں۔ اب آپ نے فعل نہیں کے جملوں کو فعل امر میں لکھنا ہے، جیسے شور مت کرو۔ اب اس کا فعل امر بنائیں گے تو اس کا ہوگا شور کرو، مت کو آپ نے نہیں لکھنا۔ سچ نہ بولو، فعل امر ہوگا سچ بولو۔
پیچھے مت دیکھو، اس کا فعل امر ہوگا پیچھے دیکھو۔ الفاظ کو ان کے متصاد کے ساتھ ملائیں، جیسے جھوٹ، سچ۔ اجالا، اجالا کا کیا ہوگا؟ الٹ۔ دن، رات۔ محبت، نفرت۔ اچھا، برا۔ گرم، سرد۔ دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جھوٹ، سچ۔ اجالا، میلا۔ دن، رات۔ محبت، نفرت۔ اچھا، برا، گرم، سرد۔ آپ نے ان کے متضاد بنانے ہیں۔ متضاد آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ الٹ الفاظ کو کہتے ہیں۔ اردو گنتی کے دیے ہوئے الفاظ پڑھ کر ان کے ہندسے نیچے سے دیے گئے خانوں میں لکھیں۔ یہ دیکھیں، آپ کو یہ لفظی گنتی دی گئی ہے: 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30۔ اب آپ نے انہیں ہندسی گنتی میں یہاں پر لکھنا ہے، ساری لفظی گنتی کو۔ فعل امر اور فعل نہیں کے 5 جملے لکھیں۔ جیسے فعل امر کا جملہ ہوگا: سچ بولو۔ فعل نہیں کو کر دیں گے: سچ مت بولو۔ شور کرو، شور مت کرو۔ دل لگا کر پڑھو، دل لگا کر مت پڑھو۔ خوب کھیلو، خوب مت کھیلو۔ نماز پڑھو، نماز مت پڑھو۔ مل کر کرنے کا کام کیا ہے؟ 10 پرچیاں لیں، ان میں سے 5 پرچیوں پر اچھے کاموں کے نام لکھیں اور 5 پر برے کاموں کے نام لکھیں۔ اب آپ نے ایک گروپ بنانا ہے اور ان پرچیوں کی مدد سے کھیلنا ہے۔ ایک بچہ پرچی اٹھائے، پرچی پہ دیا گیا کام پڑھے۔ اچھا کام ہو تو وہ کہے میں یہ کام ضرور کروں گا، اور اگر برا کام ہو تو وہ کہے میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ جس گروپ کے پاس زیادہ اچھے کاموں والی پرچیاں آئیں گی وہ جیت جائے گا۔ جی پیارے بچوں، آپ نے یہ گیم ضرور کھیلنی ہے، یہ کھیل ضرور کھیلنا ہے، اس سے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔